السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے نیک دوست کی فضیلت۔ انسان کی زندگی میں دوست بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ دوست انسان کے وچار، عادت اور انجام پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو تم دیکھو گے کسے دوست بنانا ہے یا بنا رہے ہو، یعنی اگر دوست نیک ہوگا تو انسان بھی نیک بنے گا، اور اگر دوست برا ہوگا تو بربادی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھے ساتھی اور برے ساتھی کی مثال کستوری بیچنے والے اور لوہار کی بھٹی والے جیسی ہے۔ نیک دوست سے خوشبو ملے گی یا آپ خود خرید لو گے، اور برا دوست یا تو کپڑا جلا دے گا یا بدبو سے تکلیف دے گا۔ یہ حدیث صاف بتاتی ہے کہ نیک دوست ہمیشہ فائدہ دیتا ہے، بھلے ہی سیدھے طور پر کچھ نہ ملے، لیکن اس کی صحبت انسان کو بہتر بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اس دن ظالم اپنے ہاتھ چبا چبا کر کہے گا، کاش میں نے امک مطلب برے آدمی کو دوست بنایا ہوتا۔ قیامت کے دن برے دوست انسان کو پچھتاوے میں ڈال دیں گے، اس لیے نیک دوست چننا آخرت کی نجات کے لیے ضروری ہے۔ ایک نیک دوست کی پہچان کیا ہے؟ نمبر 1، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلائے۔ نمبر 2، گناہ سے روکے اور نیکی کی طرف بلائے۔ نمبر 3، دنیا کا فائدہ نہیں بلکہ آخرت کا فائدہ چاہے۔ نمبر 4، آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کی عزت کرے۔ نمبر 5، مصیبت اور مشکل میں آپ کا ساتھ دے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، اگر تمہیں نیک دوست مل جائے تو یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، میرے پاس مال دولت نہیں، صرف نیک دوست ہے۔ انہوں نے جواب دیا، یہی اصل دولت ہے۔ اس دنیا میں اچھے دوست کا چننا بڑا مشکل اور ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ وہی دوست ہمیں جہنم یا جنت تک لے جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ نیک اور اللہ سے ڈرنے والے لوگوں سے دوستی کریں۔ انسان کی زندگی میں دوستی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی آزمائش بھی۔ اچھا دوست انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے اور برا دوست جہنم کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو دیکھو کہ تم کس دوست بناتے ہو۔ سوچو، اگر ہمارا دوست نماز پڑھنے والا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے، تو ہمیں دیکھ کر ہمیں بھی نماز کی طرف جھکیں گے، قرآن کی طرف آئیں گے اور گناہ سے دور رہیں گے۔ لیکن اگر ہمارا دوست گناہ میں ہے، جھوٹ بولتا ہے، بری عادت میں ہے، تو اس کے ساتھ رہتے رہتے ہم بھی سب کرنے لگیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھ چباتا ہوا کہے گا، کاش میں نے امک کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یعنی آخرت میں انسان کو سب سے زیادہ افسوس برے دوستوں پر ہوگا، لیکن اس وقت پچھتانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آج سے ہی اپنا اچھا دوست بنا لیں اور دیکھیں کیا ہمارے دوست ہمیں اللہ کی یاد دلاتا ہے، کیا وہ ہمیں نماز، قرآن اور نیکی کی طرف بلاتا ہے، یا وہ ہمیں گناہ، لاپرواہی اور غفلت کی طرف کھینچ رہا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا کا ہر رشتہ قبر تک ہے، لیکن نیک دوستی قبر سے بھی آگے جنت تک جائے گی۔ اگر دوست نیک ہے تو قیامت کے دن وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر جنت کی طرف لے جائے گا۔ اگر آپ کی صحبت نیک ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور اگر آپ کی صحبت غلط ہے تو آج سے ہی توبہ کیجیے اور نیک دوست کو چنیے، کیونکہ نیک دوست ہی وہ سہارا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں کام آئے گا۔ اے اللہ ہمیں نیک دوست عطا فرما، اے اللہ ہمیں برے دوستوں سے بچا لے، اے اللہ ہمارا ایمان مضبوط فرما اور ہمیں جنت الفردوس میں نیک لوگوں کی رفاقت عطا فرما، آمین۔